Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 26. In our last class, we have started discussing some misconceptions and some issues regarding Islam. And this is our second lecture regarding these issues. And today we will discuss the second important issue regarding Islam, that is the blasphemy. And in this lecture, we will discuss these main important points. Number one, blasphemy. What is the definition or what is the meaning of blasphemy, and misconception about Islam, how blasphemy is misconcepted in religion of Islam, and blasphemy according to Islam, what is the true concept of blasphemy in Islam, blasphemers, who are the blasphemers, and then the kinds of blasphemy, blasphemy law, blasphemy according to Quran and Hadith, and the scholarly views about blasphemy. And then we'll discuss, is blasphemy freedom of speech or not, and is it a brutal law or not, and then we'll discuss the strategies to change or the implemented views or the implemented ways which we can take against the blasphemers, and then the solution of this problem according to Quran and Hadith, and the main steps which we can take. First of all, we will discuss the blasphemy. What is blasphemy, or what is the definition of blasphemy? The word blasphemy is derived from the Latin word blasphemia, and this blasphemia means any action or any mean to insult anything which is held as sacred. کسی بھی مقدس قابل احترام چیز جو لوگوں کا ایک گروہ یا کوئی انفرادی اور اجتماعی گروہ یا قوم یا ریس یا نسل جس چیز کو اہم اور مقدس سمجھتی ہو، قابل احترام سمجھتی ہو، اس کے تقدس اور اس کے اس احترام میں کمی لانا، یا اس کی انسلٹ کرنا، یا اس کو برا بھلا کہنا. یہ برا بھلا بلاسفیمی کے میننگز میں جو آتا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، چاہے اس کو زبان سے برا کہا جائے، چاہے اس کو ایکشنز کے ذریعے برا کہا جائے، یعنی اس کی تحقیر کرنا، اس کو ڈسگریس کرنا، اس کو ڈسرسپیکٹ کرنا اور اس کو ڈیفیم کرنا، اس کے احترام میں کمی لانا اور اس کی بدنامی کا باعث بننا. This is the literal meaning of the word blasphemia. And what is the technical meaning? In general, it is defined as the exhibition of irreverent behavior and use of disrespectful words or actions towards holy personages, religious artifacts, customs and beliefs. General sense یا عمومی معنی میں blasphemia کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا بیہیویئر اختیار کریں، چاہے وہ زبان سے ہو آپ کے اور چاہے وہ آپ کے عمل سے ہو، جس کے ذریعے آپ کسی بھی مقدس چیز، مقدس ہستی، کسی آرٹیفیکٹ، کسی کسٹم یعنی رسم و رواج اور کسی بھی بیلیف یا فیتھ کو برا کہیں. And different religions have different blasphemies, but as we are going to discuss blasphemy in Islam, so we will discuss the blasphemy according to the Islamic perspective. Blasphemy سے مراد کسی بھی قابل احترام چیز، قابل احترام انسان، رسم و رواج یا فیتھ اور مذہب کو برا بھلا کہنا یا اس کے حق میں اور اس کی شان میں گستاخی کرنا ہے. بلاسفیمیا ہمارے ہاں آج کل جو بہت کامن سینس میں یا جو میڈیا میں یوز ہوتا ہے وہ ہے گستاخ رسول کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے یا ان کی شان میں گستاخی کرے یا کوئی ایسے کلمات ادا کرے جو ان کی ذات کے خلاف ہیں، اس کو بلاسفیمی کہا جاتا ہے. اور بلاسفیمی سے یہ لازم نہیں ہے کہ بلاسفیمی یا گستاخ رسول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو، صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہے، بلکہ بلاسفیمی اسلامی مذہب یعنی اسلام ایز اے دین کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسلام کے مذہب کو یا اسلام کو، دین کو کوئی برا بھلا کہے، یا
ریلیجیس فیتھس اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز جو ہیں ان کو برا بھلا کہے یا ان کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کھڑے کرے. واٹ از دا مسکنسیپشن ریگارڈنگ بلاسفیمی؟ بلاسفیمی کے بارے میں آج کل کے زمانے میں کیا مسکنسیپشن پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے جو مسکنسیپشن پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے جو مسلمانوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے اسکالرز کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں ہے، یا وہ شخص جو بلاسفیمی کرتا ہے اس کی کوئی سزا نہیں ہے اور اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا. اور دوسرا سیکنڈ گروپ آف اسکالرز یہ کہتا ہے کہ نہیں، گستاخ رسول جو ہے یا جو شخص دین اسلام کو برا بھلا کہے اس کی اسلام میں سزا ہے، اور اس کی نہ صرف اسلام میں سزا ہے بلکہ اس کی سزا قرآن سے ثابت شدہ ہے. چنانچہ اس شخص کو سزا دی جانی چاہیے اور اس شخص سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہیے کہ اس نے اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ کیوں کیا. اس کے علاوہ ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلاسفیمی کانٹراڈکٹ کرتی ہے، متضاد ہے فریڈم آف سپیچ کے، یعنی ہر انسان کو آزادی رائے، اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. چنانچہ جو شخص جس مرضی مذہب کے بارے میں، جس مرضی نبی کے بارے میں، جس مرضی رسول کے بارے میں، جس مرضی دین کے بارے میں جو مرضی کہے، اس کو یہ کہنے کا حق اور آزادی حاصل ہے. ایک اور جو مسکنسیپشن اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ایک ظالم قانون نہیں ہے کہ جو شخص کچھ گستاخ رسول ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں کوئی بھی ایسا کلمہ کہے تو اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ ایک بروٹل یا ایک ظالم قانون نہیں ہے؟ یہ وہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو اس کانسیپٹ کے بارے میں ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم ان کے جواب دیں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا یہ واقعی آزادی رائے ہے کہ کسی بھی نبی کو اور کسی بھی مذہب کو برا بھلا کہا جائے یا اس کے بارے میں جو مرضی کہا جائے، اور کیا واقعی یہ قانون ایک ظالم قانون ہے یا یہ حقیقت اور انسان کی فطرت کے مطابق قانون ہے. اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بلاسفیمی کے بارے میں جو مسلمان اسکالرز کی رائے ہیں ان میں سے صحیح رائے کون سی ہے. ان اسکالرز کی رائے ٹھیک ہے کہ جو اس قانون کو نہیں مانتے، یا وہ اسکالرز ٹھیک ہیں اور ان کی رائے صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا ہونی چاہیے. Blasphemy according to Islam. Blasphemy in Islam is any irreverent behavior toward holy personalities, religious artifacts, customs and beliefs that Muslims revere. وہ تمام چیزیں جس کو مسلمان عقیدتاً یا عقیدے کے طور پر یا مذہب کے طور پر مقدس سمجھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق مسلمانوں کی ہولی پرسنالٹی سے ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، یا پھر اس کا تعلق مسلمانوں کی کسی مقدس جگہ سے ہو، مثلا مسجد نبوی یا خانہ کعبہ، یا پھر اس کا تعلق مسلمانوں کی کسی بھی بلیو اور کسٹم کے ساتھ ہو، مثلا نماز، حج یا زکوٰۃ. چنانچہ اس کے بارے میں جو کوئی بھی غلط کہے گا that is known as the blasphemer. The Quran and Hadith do not speak. The Quran and Hadith speak about the blasphemy to some extent. قرآن میں کسی حد تک اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلاً یا اس پر بہت لمبی بحث کی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے. Islamic law make a distinction between a blasphemer who insult God and a blasphemer who find fault with Muhammad, peace be upon him. The distinction is based on the notions of right of God and the right of man. And
قرآن نے ان لوگوں کے درمیان تمیز اور فرق بیان کیا ہے جو شخص ایک خدا کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور ایک انسان کے حقوق کو پامال کرتا ہے. جو شخص خدا کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پچھتاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا ازالہ کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے تقدس میں کمی لاتا ہے اس کے لیے ایک مختلف قانون ہے اور یہ وہ ایسا ہے کہ جو انسان کے حقوق میں سے کمی لاتا ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس سے اس کی باز گشت کی جائے, اس سے اس کی باز پرس کی جائے اور اس سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یا اس نے ایسا کیوں کیا. Jurists created the offense that they made it the part of Sharia. Where Sharia pertains, the penalty for blasphemy can include fines, imprisonment, flogging, hanging اور beheading. اسلامی شریعہ نے یہ جیورسٹ اور اسلامی اسکالرز نے اس کی جو ایکسپینشن آف لا نکالی ہے اس پر اجماع ہے اور اس کے بارے میں یہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے یا تو ڈیتھ پینلٹی ہے کہ اس کو مار دیا جائے, اس کو ہینگنگ, اس کو خود سزا دی جائے, اس کو لٹکا دیا جائے اور یا پھر اس کا سر اتار دیا جائے. اس کے علاوہ اسے فائن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے قید کی سزا بھی تجویز کی جا سکتی ہے. And according to Muslim scholars may call for the punishment of an illegal blasphemer by issuing a fatwa. اور اس کے علاوہ مسلمان جو scholars ہیں وہ کسی خاص ایسے شخص کے بارے میں جو یہ اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے کوئی خاص فتویٰ بھی جاری کر سکتے ہیں. Who are the blasphemers? Blasphemers, Islamic legal authority agree that a blasphemer can be Muslim or non-Muslim. Blasphemer نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا دین کے بارے میں گستاخی کرنے والا انسان کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. To be convicted of blasphemy, an individual must be an adult. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان بلاسفیمی کر رہا ہو وہ ایڈلٹ ہو, بچہ نہ ہو, کیونکہ اگر وہ بچہ ہے تو اس کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا. آف ساؤنڈ مائنڈ, وہ مجنون یا پاگل, دیوانہ, بے وقوف نہ ہو بلکہ ساؤنڈ مائنڈ اور پرسنالٹی کا انسان ہو. اینڈ ناٹ انڈر دا ایڈلٹنس. Some jurisdictions do not punish individual who commit blasphemy accidentally. اور کچھ جورسٹ یا کچھ اسکالرس کا یہ خیال ہے کہ اگر اتفاقاً کسی انسان کے منہ سے یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی چیز کی یا اسلام کے بارے میں گستاخی کرنے والے کلمات ہوں تو حادثاتی طور پر ایسے کلمات اگر کوئی شخص ادا کرے گا تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. لیکن جو شخص جان بوجھ کر عقل اور فہم ہونے کے ساتھ اور سمجھدار اور عاقل انسان ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ایسے الفاظ کہے گا تو اس کے لیے سزا اور اس کی سزا اس کے لیے لاگو ہوگی. Kinds of blasphemy. بلاسفیمی کی کتنی اقسام ہیں؟ بلاسفیمی کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1, بلاسفیمی against the holy personalities. For example, کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط کلمات کہے یا کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کچھ کہے, کیونکہ صحابہ تمام عدول ہیں اور تمام صحابہ کی ثقافت اور ان کی فقاہت جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے. چنانچہ ان کی شان میں گستاخی کرنا بھی بلاسفیمی ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نبی ہے یا نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی اسی گروہ میں شامل ہوگا.
اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی آج کل کے زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ کیسے کسی خاص معاملے پر عمل کرتے، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہولی پرسنالٹی کی تصویر بنانا، ان کے سکیچز بنانا، ان کے کارٹون بنانا، ان کے امیجز یا ان کے امیجز کے بارے میں کوئی فلم بنانا، یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ Second type of blasphemy is blasphemy against the holy customs and the beliefs. کسی بھی مذہبی رسم و رواج یا مذہبی عقیدے کے خلاف کوئی ایسی بات کہنا جو اس کے تقدس کو خراب کرتی ہو، مثلا اسلام کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، اسی طرح نماز کے دوران سیٹیاں بجانا اور ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہو، قرآن کی کوئی بھی ان آفیشیل اور غلط قسم کی ٹرانسلیشن کو چھاپنا یا پرنٹ کرنا، اور اسلام کی جو مختلف رسوم و رواج ہیں اس میں امیوزمنٹ اور تفریح تلاش کرنا اور اس کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرنا، یا پھر یہ کہنا کہ جو 5 نمازیں ہیں وہ فرض نہیں ہیں اور ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یا پھر ان نمازوں کے لیے کوئی اور معنی تلاش کرنا، یہ بلاسفیمی کی دوسری قسم ہے۔ بلاسفیمی کی تیسری قسم ہے بلاسفیمی اگینسٹ آرٹیفیکٹس۔ بلاسفیمی اگینسٹ آرٹیفیکٹس یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ یا کسی بھی ایسی عمارت کو یا کسی بھی ایسی آرٹ کو جو آپ کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں آپ کا ایک مذہبی پہلو ہے، اس کو برا بھلا کہا جائے یا اس کو یا اس کی ذاتی احترام و تقدس میں کمی لائی جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو برا بھلا کہے گا یا خانہ کعبہ کے پاس جا کر کوئی غلط کام کرے گا یا خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ دس از دا بلاسفیمی اگینسٹ دا آرٹیفیکٹس۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کو نقصان پہنچائے یا قرآن مجید کے اوراق پھاڑ دے یا اس کو گندی جگہ پر بہا دے تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ دس از دا بلاسفیمی اگینسٹ دا آرٹیفیکٹس۔ چنانچہ یہ بلاسفیمی کی 3 اہم اقسام ہیں: بلاسفیمی اگینسٹ the holy personalities, blasphemy against the holy beliefs and the customs, and then the blasphemy against the artifacts. Now what is the blasphemy law? In a wider perspective, if we see the blasphemy law, the penalty or the punishment for the person who do any act of blasphemy is the death penalty or the death sentence. اگر ہم مختلف مذاہب میں بلاسفیمی کے قانون یا بلاسفیمی کا لاء دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے which is authority for both Jews and Christians، جس پر جیوز اور کرسچنز دونوں ہی ایمان لاتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے حکم کہ جو شخص ایسا کام کرے اس کے لیے جو پینلٹی ہے that is the death. And this is the book of Leviticus, book number 24 and verse number 16. And he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregations shall certainly stone him. اس میں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب ہے جس پر جیوز اور کرسچنز، یہودی اور نصرانی دونوں ہی ایمان لاتے ہیں، اس میں بلاسفیمی کے قانون یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کوئی کام کرے تو اس کو سزائے موت دے دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ منو سمتری جو ہندوؤں کی مقدس ترین کتاب ہے، اس میں منو سمتری کی آیت نمبر 248 ورس نمبر 248 میں یہ کہا گیا ہے: if a man born of a lower class intentionally bothers a priest,
the king should punish him physically with various forms of corporal and capital punishment that make men shudder. اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے منوسمتری میں بھی کہ جو شخص ایسا گناہ کرے یا ایسے کام کرے جس کے ذریعے دین کے تقدس میں کمی آتی ہو تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب بلاسفیمی لا پاکستان میں کیا ہے؟ چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے اصولوں کو اس میں کسی حد تک فالو کیا جاتا ہے، اس لیے پاکستان کے قانون میں بھی بلاسفیمی لا یہی ہے کہ جو شخص ایسا گناہ کرے اس کو سزائے موت دے دی جائے. The Pakistan Penal Code prohibits blasphemy against any recognized religion, providing penalties ranging from a fine to death. اس کے لیے فائن یہ ہے کیا؟ اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. However, in practice, it is only applied to Islam. Whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any word or make any sound in the hearing of that person or makes any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year اور ود فائن اور ود بوتھ. اسلام پاکستان کے پینل کوڈ میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو یا تو سزائے موت دی جائے، لیکن اگر کچھ کم نوعیت کی اس کا جرم ہے تو اس کے بارے میں اس کو یا تو 1 سال کی قید دی جا سکتی ہے یا پھر اس کے اوپر فائن لگایا جا سکتا ہے، اور یا پھر دونوں ہی سزائیں یعنی قید اور فائن جرمانہ دونوں ہی اس پر لگائی جا سکتی ہے. Between 1988 and 2005 Pakistani authorities charged 647 people with offences under the blasphemy law. 1988 سے 2005 کے درمیان 647 ایسے کیسز ریکارڈ کیے گئے پاکستان میں جن میں مختلف لوگوں نے یہ جرم کیا تھا. اینڈ 50% آف پیپل چارج ور نان مسلمز، اور ان میں سے 50% ایسے لوگ تھے جو غیر مسلمان نہیں تھے. اینڈ 20 آف دوز چارج ور مرڈرڈ سون آفٹر دا چارج واز لیڈ، اور ان میں سے تقریباً 20% ایسے تھے جن کی سزا بہت جن کا جرم بہت سخت تھا، بہت شدید نوعیت کا تھا، اس لیے ان کو سزائے موت دے دی گئی. In October 1990, the FSC ruled that is S295C was repugnant to Islam by permitting life imprisonment as an alternative to a death sentence. اور 1990 میں FSC کہ رول نمبر 295C کے مطابق یہ حکم لاگو کیا گیا کہ جو شخص ایسا گناہ کرے گا یا ایسا کام کرے گا، جرم کرے گا، اس کے لیے سزائے موت کی جگہ قید ہونی چاہیے، عمر قید ہونی چاہیے. The court said that the penalty for contempt of the holy prophet is death. اور لیکن جو عدالت تھی اس نے اس فیصلے کو برقرار رکھا کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے ڈیتھ کی پینلٹی ہے، اس کے لیے سزائے موت ہی اصل سزا ہے. اینڈ the FSC ruled that if the president did not take action to amend the law before 30th April 1991, then S295C would stand amended by its ruling. اور ایف ایس سی کے رول کے قانون کے مطابق اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس رول کو امینڈ نہیں کرے گا 30 اپریل 1991 تک، تو اس میں خود بخود اس کے رول کے مطابق چینج کیا جائے گا یا اس کو تھوڑا سا بدلا جائے گا. And on 22nd January 2009, Hector Aleem, a Christian human rights activist in Pakistan, was arrested on a blasphemy charge. According to the FIR, someone sent a blasphemous text message to the leader of Sunni Tehreek, and Hector Aleem was arrested because the sender had once contacted him.
اور ہیکٹر علیم جو تھا جو کرسچن ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھا, اس کے ذریعے کسی شخص نے سنی تحریک کے کسی بانی کو یہ ایک میسج پہنچایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بارے میں تھا. چنانچہ ہیکٹر علیم کو اس کی سزا کے طور پر پکڑ لیا گیا. اسی طرح یہ قانون بنتا گیا اور پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ وہ شخص جو گستاخ رسول ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اور دین اسلام کے بارے میں کسی قسم کی شکوک و شبہات کا اظہار کرے گا یا کوئی زبان سے یا اپنے ایکشن سے کوئی ایسا کام کرے گا جو ان کی ناموس اور ان کے رسالت کے خلاف ہوگا, تو اس شخص کے لیے جو سزا ہے وہ سزائے موت ہوگی. Blasphemy according to Quran and Hadith. Blasphemy according to Quran and Hadith. The Quran and the Hadith speak about blasphemy not in a very detailed manner but to some extent. Ayah number 34 of Surah Muhammad means those who blaspheme and prevent other from embracing Islam then die as blasphemers will not be forgiven by Allah. There is another verse that Allah subhanahu wa ta'ala says, when you hear the signs of Allah held in defiance and ridicule, you are not to sit with them unless they turn to a ڈفرنٹ تھیم. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تمہارے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں یا کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائیں. اینڈ if you did you would be like them. اور اگر تم ایسا ہی کرو گے یعنی ان کے ساتھ اس بات میں شریک ہوگے یا بیٹھو گے تو تم بھی ویسے ہی ہو. For Allah will collect the hypocrites and those who defy faith all in hell. اور اللہ تعالیٰ منافقین کو اور وہ لوگ جو اسلام سے کفر کرتے ہیں یا اسلام سے منہ پھیرتے ہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جمع کرے گا. اس کے علاوہ ورس نمبر 65 اور 66 سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں, او محمد پیس بی اپان ہم سے ڈو یو موک اللہ ہز ورسز اینڈ ہز میسنجر. کیا تم شک پیدا کرتے ہو یا مذاق اڑاتے ہو اللہ تعالیٰ کا, اس کی آیات کا اور اس کے رسول کا. ڈو ناٹ آفر ایکسکیوزز, اس کے مقابلے میں بہانے یا قیاس آرائیاں مت تلاش کرو. ناؤ یو آر ججڈ ایز بلاسفیمرز, اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلاسفیمر کے طور پر سمجھ لیا ہے. آفٹر یو ور ججڈ ایز مسلمز, اس کے بعد کہ تمہیں مسلمان سمجھا گیا تھا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اینڈ the servants of Allah most gracious are those who walk on the earth in humility. اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاکیزہ بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. and when the ignorant addresses them they say peace. اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں یا ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ لوگ ان سے امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسکالرز ایک اور آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید میں بلاسفیمی کے بارے میں سب سے زیادہ واضح اور روشن ہے. وہ آیت کچھ اس طرح سے ہے, آیت نمبر 33 سورہ المائدہ. آیت نمبر 33 سورہ نمبر 5 اللہ سبحانہ وتعالی says, the punishment of those who wage war against Allah and his messenger and strive with might for mischief through the land is execution or crucifixion or the cutting of hands and feet from opposite sides or exile from the land, that is their disgrace in this world and a heavy punishment in theirs in the hereafter. Verse number 33 surah number
5 سورہ المائدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں the punishment of those who wage war against اللہ سبحانہ تعالیٰ and his messenger، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں یا کھلی جنگ کرتے ہیں، and strive with might for mischief through the land، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے ایگزیکیوشن اور کروسیفیکیشن، کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو اس جگہ اور زمین سے نکال دیا جائے، اور دا کٹنگ آف ہینڈز، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں فرام اپوزٹ سائڈز، مختلف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور ایگزائل فرام دا لینڈ، یا ان کو زمین سے خارج کر دیا جائے۔ دیٹ از دیئر ڈسگریس ان دس ورلڈ، ان کے لیے یہ سزا ہے اس دنیا میں، اینڈ اے ہیوی پنشمنٹ از دیئرز ان دا ہیئر آفٹر، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی سزا آخرت میں تیار ہے۔ یہ جو آیت قرآن مجید نے ابھی ذکر کی ہے، اس آیت نمبر 33 سورہ المائدہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی قسم کی کمی بیشی اور اس کے احترام اور تقدس کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے یہ 4 قسم کی سزا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو یا تو کروسیفائی کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ نمبر 3 یہ کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، اور ہی کین بی ایگزائل فرام دیٹ لینڈ، یا پھر اس کو اس زمین سے اس جگہ سے ہی خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے۔ اگر باقی مذاہب میں ہم اس قانون کو دیکھیں تو باقی مذاہب میں جو ایک فکس سزا ہے وہ یہ ہے، جس کا ذکر ہندوازم میں بھی آیا ہے، اس کے علاوہ جیوز اور کرسچن بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو ایسا کام کرے، یا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام یا کسی بھی مذہبی چیز کے خلاف اس کے تقدس میں کمی لائے، اس شخص کو مار دیا جائے اور اس شخص کو سزائے موت دے دی جائے۔ جبکہ سورہ مائدہ میں ان 4 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اس انسان کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے scholars views about the blasphemy law. There are 2 groups of scholars, Muslim scholars, who have different point of views regarding this law. Scholars کے 2 point of view ہیں اس قانون کے بارے میں، blasphemy law کے بارے میں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ بلاسفیمی یا گستاخ رسول کا جو قانون ہے یہ ایک بہت ظالم قانون ہے، اور یہ قانون ایسا قانون ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کچھ نہیں آتا، اس لیے جو شخص بھی ایسا کرے اس کے ساتھ فارگیونیس اور ٹالرنس کا بیہیویئر رکھا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس کے اس گناہ پر صبر کیا جائے اور اس کے اس گناہ کو برداشت کیا جائے۔ فار ایگزامپل ایک اسکالر کہتے ہیں the blasphemy laws have no justification in Islam. The ulamas or the ulama council are just telling lies to the people. If it continues like this, it could result in the destruction of Pakistan. جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے اسکالرز کہتے ہیں whoever commit blasphemy should be hanged، کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام یا کسی بھی مقدس ذات کے خلاف کوئی بھی ایسی بات کہے گا جو غلط ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اگر حقیقت پر مبنی یا سچائی کے قریب ترین ان دونوں میں سے کون سا گروہ ہے اس کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکالرز جو یہ کہتے ہیں کہ بلاسفیمی لا ٹھیک نہیں ہے یا بلاسفیمی لا غلط ہے یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک غلط بیان کے حامی ہیں یا ان کا خیال اسلام کے بارے میں غلط ہے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے شخص کو سزا دیں گے یا ایسے شخص
پہ کوئی جرمانہ عائد کریں گے تو یہ پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بنے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام میں موجود بھلائی اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو اس کی شان میں گستاخی کریں یا اس کے خلاف ایسے کلمات کہیں ان کو سزا دی جائے. اور اس کی ضرورت اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی تو روز بروز ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی جو دین اسلام کو یا کسی بھی مذہب کے بارے میں یا کسی بھی مذہب کے بارے میں جو دل میں آئے گا وہ کہتے جائیں گے. چنانچہ دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کی ان حرکتوں سے باز رکھا جائے اور ان کو روکنے کے لیے پوری کوشش کی جائے. اور یہ جو کچھ علماء کا جس عالم نے یہ کہا ہے کہ this law has no justification in Islam, this is totally wrong, یہ بالکل غلط ہے. اسلام میں اس کی بالکل جسٹیفیکیشن ہے، اگرچہ یہ لوگ اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو مضبوط بنانے کے لیے اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سلول جو منافق تھا، مدینہ میں رہتا تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. لیکن اگر حقیقت پر مبنی دیکھا جائے تو یہ شخص وہ تھا جو منافق کہلاتا تھا، بلکہ اس کا لقب تھا رئیس المنافقین. اور اس شخص نے اسلام کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے میں آر محسوس نہیں کی. لیکن یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان تھا، نمازیں ادا کیا کرتا تھا، روزہ رکھا کرتا تھا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق ہونے کی حیثیت سے اس شخص کو، چونکہ یہ منافق تھا اور اس کی منافقانہ صلاحیتوں اور منافقانہ خصوصیات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سے بدلہ نہیں لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ وہ کسی شخص کے لیے معافی کا اعلان کر دیں یا کسی شخص کے خلاف صبر اور برداشت اور ہمت سے کام لیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بھی معاف کر دیا اور طائف کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص ان کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے دور سے اس چیز کی واضح نشانیاں ملتی ہیں کہ جب ان کے زمانے میں کسی بھی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یا جیسے مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا کلا کما کیا اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک پورا دستہ اور ایک پوری جنگ لڑی. چنانچہ اس طرح اگر ہر شخص کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں یا کسی بھی مذہب کے بارے میں جو چاہے کہتا پھرے اور جو چاہے کرتا پھرے، اگر یہ اجازت ہر انسان کو کھلے عام دے دی جائے تو دنیا کا کوئی بھی مذہب شاید اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہ سکے. چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، ان لوگوں کو ان کے گناہ کا بدلہ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور ان کو اس جرم کی سزا دی جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پینل کوڈ کے لاء میں بھی یہ قانون شامل ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام میں کسی قسم کی گستاخی کا باعث بنے اس کو سزائے موت دے دی جائے. ایک اور کنفیوژن جو لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے وہ یہ کہ از بلاسفیمی فریڈم آف اسپیچ اور ناٹ. جنرل اور فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر انسان کے اس بنیادی حق کی بہت زیادہ باز گشت سنائی دیتی ہے اور اس حق کا بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کو فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے، ہر انسان کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے.
تو کیا یہ قانون فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے یا نہیں؟ اگر اس قانون کو ہم تفصیلاً دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون کسی بھی طرح سے فریڈم آف سپیچ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قانون فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کو مزید وسعت دیتا ہے۔ جہاں فریڈم آف سپیچ کی اس پوائنٹ آف ویو سے پرچار کیا جائے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں یا کسی بھی نبی کا خاکہ بنا لے یا نبی کا کارٹون بنا لے یا اس کے امیجز بناتا پھرے، اگر ہم یہ اجازت عام دے دیں تو ہر شخص کسی نبی کا، کسی صحابی کا اور اللہ تعالیٰ کا امیج بنا سکے گا، اور جسے وہ آزادی رائے سمجھتا ہے وہ اصل میں آزادی رائے نہیں رہے گی، بلکہ وہ دین کو پامال اور دین کو نقصان پہنچانے کا ایک کام سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ قانون اصل میں آزادی رائے کے قانون کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کی مدد اور تعاون کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہر وہ شخص جو جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس مرضی دین سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے دین کی صحیح معنوں میں اشاعت کرے، اپنے دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرے۔ چنانچہ اگر ہم نے اپنے دین کی صحیح معنوں میں تبلیغ کرنی ہے، یا مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کریں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فریڈم آف سپیچ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دین کے صحیح نقطہ نظر، دین کے صحیح پوائنٹ آف ویو اور دین کے صحیح عقائد اور خیالات کو پیش کریں۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے ادیان جو دنیا میں موجود ہیں ان کی جداگانہ اور ان کی انفرادی حیثیت کو بھی قبول کیا جائے۔ لیکن اگر ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اپنے دین کو صحیح طور پر پیش کرے اور اپنے دین کے بارے میں بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرے اور دوسروں کے دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو یہ فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ کہ فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب کو برا بھلا اور غلط کہا جائے اور اپنی چیز کو ٹھیک کہا جائے، بلکہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ہے کہ صحیح اور درست رائے کا اظہار کیا جائے۔ اور فریڈم آف سپیچ کی کچھ حدود ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے انسان کو یہ حق اور یہ آزادی حاصل ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر انسان کے منہ میں، ہر انسان کے دل میں جو بات آئے وہ اس کا اظہار کر دے۔ چنانچہ جہاں ہر قسم کے انسان کے حقوق کی حدود ہیں، وہیں پر اس حق کی بھی یہ حد ہے کہ اس حق کو حد کے اندر رہتے ہوئے استعمال کیا جائے، اس حق کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر انسان فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے حق کو حاصل کر سکتا ہے، اس کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن کچھ قوانین اور کچھ ضوابط کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے is it a brutal law؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہت سخت اور ایک بہت ظالم قسم کا قانون ہے کہ جو انسان ذرا سا کچھ کہتا جائے یا کچھ ایسی بات کرے تو اس کو فوراً سزائے موت دے دی جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلاسفیمی کا جو قانون ہے یہ بہت سخت اور بڑا ظالم قانون ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قانون انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ اگر ہر انسان کو یہ آزادی دی جائے کہ آپ جس مرضی نبی کے بارے میں اور جس مرضی مقدس ہستی کے بارے میں جو مرضی کہیں، تو اس کے ذریعے نہ صرف ہمارا اپنا بلکہ لوگوں کا مذہب بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دین میں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی اور تحریف آ جائے گی، اور
اس کا تعلق نہ صرف دین کی حفاظت سے ہے بلکہ اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو ایسا کوئی بھی کلمہ کہے یا ایسی کوئی بھی بات کہے اس کو سزا ضرور دی جائے، اور اگر اس کو سزا نہیں دی جائے گی تو ہر انسان اپنی مرضی سے کسی بھی نبی کے بارے میں جو اس کا دل آئے گا اور جو وہ چاہے گا وہ کہنا شروع کر دے گا. چنانچہ اس سے نہ صرف ہمارا اپنا بلکہ لوگوں کا دین بھی خراب ہوگا، اور دینی معاملات میں مداخلت چونکہ بہت شدید قسم کی ہے اور دینی معاملات بہت نازک نوعیت کے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص ایسا کام کرے یا ایسی بات کہے، ایسا جرم کرے تو اس کے لیے یہ سزا بالکل ٹھیک ہے، تاکہ اس سے باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ جو شخص جس کا دل چاہے جو مرضی چاہے وہ کہتا رہے اور اس کے بعد دین میں تبدیلی ہو جائے، بلکہ دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے عبرت بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کہے تو اس کو یہ سزا دی جائے، کیونکہ اگر اس کو سزا نہیں دی جائے گی تو ہر انسان ہر مذہب کے بارے میں جو جی میں آئے گا وہ کہتا رہے گا. Now what are the strategies to change؟ ایسے کون سے عملی اقدامات ہیں جو انسان ان لوگوں کے خلاف یا ان ممالک کے خلاف کر سکتا ہے جو بلاسفیمی کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام یا کسی بھی دین کی خلاف کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو بہت شدید نوعیت کی ہوتی ہے یا لوگوں کے مذہبی احساسات اور مذہبی جذبات کو روندتا ہے اور ان کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ملک کیا عملی اقدامات کر سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف لوگ اور مختلف ممالک بڑی سطح پر درج ذیل اہم اقدامات ہیں جو کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ریپلائز ویا دا میڈیا، یعنی اگر میڈیا میں، اور میڈیا سے مراد صرف ٹیلی ویژن نہیں ہے بلکہ ٹیلی ویژن کے علاوہ اگر اخبار، میگزین، جرنلز یا کسی بھی چیز میں اگر کوئی شخص ایسے کارٹون بناتا ہے یا ایسے امیجز بناتا ہے یا کوئی ایسی بات لکھتا ہے جو کسی دین کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے یا جس چیز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وہی ٹول یا وہی طریقہ جو انہوں نے آپ کے دین کو غلط ثابت کر رہے ہیں یا آپ کے دین کا مذاق اڑانے میں استعمال کیا ہے، آپ اسی طریقے کو ان کو غلط ثابت کرنے میں کام کر سکتے ہیں. The first way is to reply via the media, that is using the same tool which is often used against us. And replies can be in the form of letters, articles, pamphlets, books, which can be sent to the newspapers and magazines and posted on the internet. چنانچہ انٹرنیٹ کے ذریعے پمفلٹس، بکس، آرٹیکلز، میگزین کے ذریعے آپ اپنی دین کی اشاعت اور دین کے صحیح نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. اپیرنس آن satellite TV channels and giving public lectures in order to present the correct picture of Islam are also another possible way. اس کے علاوہ آپ صحیح اسلام کی یا صحیح دین کی تصویر پیش کرنے کے لیے لیکچرز دے سکتے ہیں اور اپنے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں. Common non-Muslim throughout the world have become a victim of a section of the media and its propaganda. One cannot blame a common non-Muslim for being against Islam unless we Muslims clarify their doubts and remove the misconceptions prevailing in their mind. اور جب تک ہم ان کے دماغ میں یا ان کے ذہن میں
آنے والے سوالات کا جواب نہ دیں یا ان کی غلط فہمیوں کو ازالہ نہ کریں، تب تک ہم اپنے دین کو صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا اقدام جو ہم کر سکتے ہیں دیٹ از پیسفل پروٹیسٹ اینڈ ڈیمانسٹریشنز، پرامن قسم کے مظاہرے اور پرامن قسم کے احتجاجات ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا دیر کین بی پیسفل ڈیمانسٹریشن اور پروٹیسٹ ان دا فارم آف کانگریگیشنز. A large number of Muslims can march to the Parliament House and protest against what has happened, and Muslims can also give a letter to the embassy of the particular country and request the Prime Minister to take action against the offender. چنانچہ ہم مارچ کر سکتے ہیں، ریلی نکال سکتے ہیں، کانفرنس کر سکتے ہیں اور پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آف جو کنٹری ہیں ان کے سامنے ہم ایک یہ ایجنڈا لے کے جا سکتے ہیں، درخواست پیش کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے اگر یا کسی ملک نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کے خلاف عمل میں کوئی کام عمل میں لایا جائے۔ The third step which we can take, that is the filing a legal suit. We can even take legal actions even the defamer in his country or file a case in the International Court of Law if the nation where the act has been taken in condoning the act. چنانچہ ہم کسی بھی انسان کے خلاف اگر اس نے کوئی دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں گستاخی کی ہے اس کا اپنا ملک بھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتا تو ہم اس کے خلاف لیگل یا ورلڈ کورٹ جو ہے اس میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ And a striking example in this respect can be cited of CAIR. اس کی ایک بہت شاندار اور روشن مثال ہے CAIR Council of American Islamic Relations جو ہے اس میں which is the largest Islamic civil liberties group in the US. In 1997 CAIR succeeded in shaking down the Nike when they filed a defamation suit object to a pair of shoes manufactured by Nike which had a design on the heel similar to the Arabic word God, that is Allah. نائی کمپنی نے ایک ایسا جوتا بنایا جس کی مینوفیکچرنگ میں ایک ایسا ڈیزائن بنا ہوا تھا جس کی لکھائی عربی زبان کے لفظ اللہ سے مشابہ تھی۔ چنانچہ وہاں کی لوگوں نے اس کے خلاف کورٹ میں مقدمہ دائر کیا اور CAIR والوں نے جو ہے وہ اس کو سزا دی اور اس کے خلاف ایک بہت بڑا جرمانہ جو ہے مسلمان کمیونٹی کو دیا اور مسلمان کمیونٹی نے اس کا جرمانہ وصول کیا نائک کمپنی سے، اور پھر اس جرمانے کے ذریعے مختلف قسم کے امریکہ میں مختلف اسلامک سینٹرز بنائے گئے۔ چنانچہ ایسی کمپنیز یا ایسے لوگ جو اس قسم کے بلاسفیمی کے کام کرتے ہیں یا جنہوں نے ایسے گستاخی رسول یا گستاخی اسلام کے بارے میں کچھ کہا ہے ان کے بارے میں ہم جو ہے مختلف قسم کی کورٹس وغیرہ میں جا کے اپیل دائر کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف بڑے جرمانے جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم اقدام ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک بائیکاٹ آپ کر سکتے ہیں۔ The fourth strategy is to put an economic boycott, a very effective weapon aimed at weakening the economy of any country. اور اگر کوئی ملک ایسا کوئی کام کرتا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے یا دین اسلام کے خلاف ہے تو اس کا اکنامک بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور اکنامک بائیکاٹ اس طرح سے ہوگا کہ ہم ان کی جو اشیاء ہیں وہ استعمال نہ کریں، اور اس کے علاوہ they can apply economic or business pressure against that country if it continues to publish defamatory things. اگر وہ اسی طرح کی ڈیفیمیٹری جو اسلام کو یا دین کو غلط طور پر پیش کریں گی، ایسے اگر وہ چیزیں شائع کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کی اکنامک بائیکاٹ اور اکنامک پریشر کے ذریعے ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اقدام جو ہم کر سکتے ہیں دیٹ از پولیٹیکل پریشر۔
This takes place on a higher level, that is between political authorities of the countries. The leaders of the different Muslim nations can apply pressure on a political level. The Muslim governments can withdraw their ambassadors from that countries and shut down its embassies at a part of political boycott. اور political boycott کے طور پر ہم یا تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نمائندے کو ان کے ملک سے واپس ملا دیں اور ان کے نمائندوں کو واپس بھیج دیں, یا پھر ان کی embassies کو بند کر دیں. And if they refuse to give a public apology and do not stop defaming these things, اور اگر وہ اپنے ان کاموں سے باز نہیں آتے تو یا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک اپولوجی, ایک معافی تسلیم کریں بڑے پیمانے پر. اگر وہ نہیں کرتے تو ہم ان کے خلاف یہ پولیٹیکل پریشر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. سب سے آخری اور اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں, that is moderate force. The sixth strategy is to carry out demonstrations using a limited amount of force. As far as the first 5 strategies are concerned, no Muslim or non-Muslim can have any objection. If there is freedom of speech, then we Muslims also have the freedom to reply in the media, to participate in peaceful demonstrations or take legal actions seeking punishment or compensation. We can even boycott goods or apply political pressure since it is a matter of personal choice. چنانچہ ہم moderate اور اعتدال کی راہ پر رہتے ہوئے ہر قسم کا وہ احتجاج جو اعتدال کی راہ سے ہٹا ہوا نہ ہو وہ کر سکتے ہیں. What is the general solution of this problem? اگرچہ دین اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ بلاسفیمی کے جو ایکٹس ہیں, یہ جو کام ہیں, وہ اسی مذہب اور اسی دین کے خلاف کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بھی اسلام ہی ہے. چنانچہ ہم